ایک اور اہم ایشو حسن جو بار بار روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ جی چائنا نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان جو ہے اکیلے جنگ لڑ ہی نہیں سکتا تھا، ان کے وائس چیف ہوں باقی جو ہے ان کی سویلین قیادت یہ بات کریں. آج جو ہیں چائنا کے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود وہ ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے ایئر چیف سے جی. اور ملاقات کے دوران وہ کہتے کہ ہیں، ناظرین کو پہلے بتائیں پھر آپ کا میں کامنٹ لیتا ہوں. ناظرین، جنرل وانگ گینگ ہیں، یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں، وہ ان کی ہمارے جو ایئر چیف ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایئر مارشل ایئر چیف جو ہیں ظہیر احمد سندھو صاحب کے ساتھ. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپریشنل تیاریوں کی اعلیٰ حالت اور پاک فضائیہ کے بہترین صلاحیتوں کو وہ انہوں نے سراہا ہے اس ملاقات کے دوران. جنرل وانگ گینگ پاک فضائیہ کے ملٹی ڈومین آپریشنز کے نظام سے خاص طور پر متاثر ہوئے اور اسے جدید فضائی جنگ کی پہچان قرار دیا. اور اس کے بعد جو سب سے اہم پہلو ہے ناظرین، یہ قابل غور ہے اور انتہائی قابل غور ہے وہ، اور جنرل وانگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی فضائیہ کی جانب سے یہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں پی ایف کے جنگی تجربے سے سیکھنے میں ہم گہری دلچسپی رکھتے ہیں. پاک فضائیہ کی قیادت کی انہوں نے پیشہ ورانہ ذہانت اور تصویراتی اور دور اندیشی کو سراہتے ہوئے معزز مہمان نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران پاک فضائیہ کی مثالی کارکردگی کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا. وہ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی ہم نے مدد لی اور چائنا والے ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ جی سکھا دیں آپ نے کیا کیا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں جس میں پاکستان نے بالکل جو ہے نا وہ انڈیا کو زیر کر کے دکھایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہے وہ جو ہمارا ایمان کا جذبہ ہے. وہ جو جذبہ شہادت ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پائلٹس کے پاس نہیں ہے. ہم انڈیا سے ویسے ٹیکنالوجی میں بھی ایئر فورس ٹو ایئر فورس اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہم دہائیاں آگے ہیں، سالوں نہیں دہائیاں آگے ہیں ان سے. اور اس بات کو دوسرا بات یہ ہے کہ اس حد تک جو ہماری جنگ کے اندر جو حکمت عملی تھی ہماری پاک فضائیہ کی، اس نے مکمل طور پر آؤٹ کلاس کر دیا. حالانکہ پاس انڈین ایئر فورس کے پاس نومیریکل سٹرینتھ میں بہت زیادہ جہاز تھے، دیکھا جائے تو جو ہے وہ بڑے جدید قسم کے جہاز تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی پاک فضائیہ کی اس نے بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیا. جو انہوں نے پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی تھی، پاکستان نے اس سے بھی آگے اس کو کاؤنٹر کر کے جو حملہ کیا تھا ان کے اوپر، جواب یہ تھا کہ ان کے حملے کا ہم نے جواب دیا تھا اس طریقے سے. تو اب بات یہ ہے کہ جب پہلا ہمارا فیس آف ہوا پاک فضائیہ کا اور انڈین ایئر فورس کا اور ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ ان کے جہاز اپنی بیسوں سے اڑے تک نہیں. سارے گراؤنڈ انڈیا نے اپنے تمام کے تمام جو رافیل تھے، جو ان کا غرور تھا، اس غرور کو جو ہے نا وہ تالے کے نیچے چھپا دیا تھا کہ جناب یہ اگر ہم واپس ہوا میں لے کر گئے تو پاکستان فضائیہ جو پاکستان ایئر فورس مار گرائے گی ان کو. اور آلریڈی وہ اپنے اتنے ایسٹس جو ہے وہ گر چکے تھے. آپ نے دیکھا تھا ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے ہیں امپورٹنٹ یہ تھا کہ جہاز ہمارے کیوں گرے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ، دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ٹیمی بروس والی بات پر نا وہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے کمنٹ یاد آیا ہے. یہ جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا انڈیا کو، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، بار بار ذلت اور رسوائی اپنے نام کرتا ہے. دوسری طرف دیکھیں اگر پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر کامیابیاں سمیٹ رہے اور انڈیا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ ذلت اپنے نام نہ کرے. اور یہ ذلیل اور رسوائی اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑی. انڈیا ذلیل. اور اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ، مارکو روبیو، جے ڈی وینس، یہ 3 بندوں کا ٹیمی بروس نے حوالہ دیا ہے. اس نے کہا یہ لوگ ان کے بیانات، ان کی چیزیں جو ان کی انگیجمنٹس تھی وہ تمام کی تمام ریکارڈڈ ہے. تو اگر انہوں نے زیادہ چو کی نا تو میرے خیال سے کس دن ان کو آئینہ دکھا دیں گے، ٹرانسکرپٹ نکال کے منہ کے ساتھ. اچھا غلام صاحب